بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات، مضمون وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے اللہ پر بھروسہ۔ تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہو سکے تو اپنے چینل کو دوسروں تک شیئر کریں، لائک کریں، ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ کہانیاں، یہ سبق آموز اخلاقی کہانیاں دوسرے بھی سن سکیں۔ چلیں وقت کو ضائع کیے بغیر ہم آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ پر بھروسہ۔ والدہ سے آخری بار بلند آواز سے بات کیے کئی برس بیت گئے۔ تب ابا جی نے ایک جملہ کہا تھا جس کے بعد میری آواز گلے میں ہی کہیں دب گئی۔ کہنے لگے، بیٹا اگر اتنا پڑھ لکھ کر بھی یہ نہ سیکھ پائے کہ بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے تو کل سے کالج نہ جانا۔ جو تعلیم اچھا انسان نہ بنا پائے اس کا مقصد ہی کیا؟ کمائی تو سنیار کی دکان کے باہر گندی نالی سے کچڑا اٹھانے والا ان پڑھ بھی پڑھے لکھوں سے زیادہ کما لیتا ہے۔ اس طرح پہلی اور آخری بار روزگار کا خوف تب ختم ہو گیا تھا جب ہم انتہائی سخت حالات کا شکار تھے۔ چند ہزار کی ایک ملازمت کے دوران کسی نے ایسی بات کر دی جو برداشت نہ کر پایا۔ دفتر سے ہی ابا جی کو مشورہ کرنے کے لیے فون کیا تو کہنے لگے، ملازمت چھوڑنے کے لیے مجھے فون تب کرنا جب خدا پر اعتبار نہ ہو۔ اس مالک نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، تو پھر اس کے وعدے پر یقین بھی رکھو، یا پھر اس مالک کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو۔ یہاں ملازمت کرنے کے لیے دل نہیں مانتا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرنا۔ میں نے فون بند کیا اور اسی وقت استعفیٰ لکھ دیا۔ 4 دن میں بے روزگار رہا۔ ان 4 دنوں میں جتنا فکر مند رہا ابا جی اتنے ہی مطمئن نظر آئے، اور 5ویں دن مجھے کچھ ایسے ادارے سے فون کال آئی جہاں میں نے 1 سال قبل ایک دوست کے کہنے پر مذاق میں سی وی بھیجی تھی اور مجھے اب یاد تک نہ تھا۔ تنخواہ پیکج پہلی ملازمت سے 3 گنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد یہی ہوتا آیا، جب بھی خدا کے بھروسے کسی ملازمت سے استعفیٰ دیا اللہ نے پہلے سے بڑھ کر نواز دیا۔ رب کی مہربانیوں کی طویل داستانیں ہیں جن کا عینی شاہد ہوں۔ ایک بار صورتحال یہ تھی کہ جب ابا جی اپنے گھر تعمیر کروا رہے تھے تو ٹائلوں کے لیے لگ بھگ 1.5 لاکھ کم پڑ گئے۔ ہم سب قدرے پریشان تھے تو ایک دن ابا جی کہنے لگے، بیٹا میں ساری عمر حرام سے بچا ہوں اور تم سب کو بچایا ہے۔ مجھ سمیت میرے خاندان کے کسی فرد نے کسی کا حق نہیں کھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے مجھے ضرورت ہو اور رب عطا نہ کرے؟ تب عجیب سا لگا، نہ کوئی وسیلہ، نہ کہیں سے کوئی امید۔ ابا جی کی ملازمت کے آخری ماہ تھے، اچانک خبر ملی ابا جی کو پنجاب کا بیسٹ آفیسر قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایوارڈ کے ساتھ ساتھ کیش انعامات بھی تھا۔ اس انعامات کے باوجود بھی ابھی بھی 50,000 کم تھے۔ ابا جی کہنے لگے، میں مقابلے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا، صرف اپنا فرض ادا کرتا رہا ہوں۔ خدا نے اس انعام کا حقدار قرار دلا کر یہ رقم دلوا دی، تو باقی رقم کا انتظام بھی وہی کر دے گا۔ اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔
اسی ہفتے اگلی خبر یہ ملی کہ محکمے کی جانب سے بھی بہترین افیسر قرار دیتے ہوئے کیش انعامات دیا جا رہا ہے۔ ہمیں جتنی رقم کی ضرورت تھی اس سے زیادہ رقم عزت کے ساتھ آ گئی۔ اس دن سے ایمان پختہ ہو گیا۔ ہم کسی کا حق نہ ماریں تو خدا ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ابا جی کی زندگی ایسے ہی معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان بظاہر عام سی باتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، سو اب ڈر نہیں لگتا، نہ کسی کے ہارنے کا اور نہ ہی رزق کی کمی کا۔ میں گھر میں سب سے زیادہ نکما ہوں، جب سب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تب سوتا ہوں، لیکن رب مجھے بھی میری سوچ سے زیادہ نوازتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ پر یقین پورا ہو اور کامل یقین ہو، مکمل یقین کے ساتھ اللہ پاک سے آپ مانگیں تو وہ اللہ کی ذات آپ دیتی ہے، آپ کو نوازتی ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ نوازتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے، دوسروں کا حق ماریں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دے گی۔ اسی طرح دوسرے بھی آپ کا حق ماریں گے اگر آپ کسی کا حق ماریں گے، کیونکہ جیسا کرنا ہے ویسا ہی بننا ہے آپ نے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی برتاؤ اللہ پاک کی ذات کروائے گی دوسرے انسانوں سے۔ اگر آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں تو وہ ذات آپ کو عزت ہی دلوائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ عزت اور ذلت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ذات آپ کو بھی عزت دلوائے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کو بے عزت کریں اور آپ اس کے بدلے میں سمجھ لیں کہ عزت ملے گی، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ پر کامل یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، وقت کا انتظار کریں، کیونکہ وقت ضرور آتا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کرنا، صبر کرنا پڑتا ہے، دیر سویر کی بات الگ ہے۔ اللہ پر کامل یقین ہو تو ناممکن چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو ہر چیز مل سکتی ہے، اگر یقین ہی کامل نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر کامل یقین رکھیں اور اللہ پر جو ہے نا وہ بھروسہ رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق دے، دوسروں کا حق نہ مارنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے ہی برکت ڈالے اور اسی کو ہمیں نوازے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہر اس چیز سے بچائے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہر وہ چیز ہمیں نوازے جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے، جو نہیں بہتر اللہ پاک ہمیں اس سے دور ہی رکھے، چاہے ہم اس کے لیے کتنی ہی دعائیں کیوں نہ مانگیں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے پھر آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اور ایک اور بات کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں، کیونکہ سم ٹائم ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ سکپ کر جاتے ہیں تو وہ بات مکمل جو ہے نا جو اینڈ پہ ہم نے ایکسپلین کرنی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کہ آج کی کہانی میں یعنی کہ ہم لوگ جب اللہ پر جو ہے نا یقین کیے بغیر جو ہے نا وہ خود ہی اپنی مرضی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کی ذات آپ کو نوازے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست میاں تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔